بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس کتاب کے اوپر بات کریں گے اس کتاب کا نام ہے تلمیحات اعراض۔ اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان الہ آبادی۔ کتاب کا بیک ٹائٹل، یہ کتاب رنگ ادب پبلیکیشن نے نومبر 2020 میں شائع کی ہے، اور اس کا جو انتصاب ہے فیمیل رائٹرز فورم میلسی پاکستان کی صدر معروف نقاد و مضامین نگار کالم نگار محترمہ سائمہ ممتاز کے نام ہے۔ سائمہ ممتاز کے حوالے سے بات کرتا چلوں۔ پروفیسر ہیں میلسی گورنمنٹ کالج میں، اور ماشاءاللہ اچھا لکھ رہی ہیں، اچھا لکھنے کی جستجو میں ہیں۔ تلمیحات راز بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب نے مجھے بہت متاثر کیے ہے۔ بچھڑ کر ہم بھی تھے مغموم لیکن بچھڑ کر ہم بھی تھے مغموم لیکن تیری جنت بھی پچھتائی بہت ہے۔ ہماری قدیم تاریخ، رسم و رواج، مشاغل اور جنگ و جدل کے واقعات سے ہزاروں قصے، کہانیاں اور داستانیں وابستہ ہیں۔ ان کو جاننے سے ہم کو اپنی معاشرتی، تمدنی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں جو تبدیلیاں اور اصلاحات ہوتی ہیں ان کا علم ہوتا ہے، اور سابقہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ان طویل واقعات کو دہرانے سے چونکہ وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے ایسے مختصر اشاروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان اشاروں کو علم بدیع کے اصطلاح میں تلمیح کہا جاتا ہے۔ یہ تلمیح کے حوالے سے شفیق الرحمان الہ آبادی نے تعریف بیان کی ہے اس کتاب میں، اور اس کتاب میں مجھے پڑھتے ہوئے میں بڑا حیران بھی ہوا۔ بہت کچھ مجھے ملا، انفارمیشن ملی۔ پرانی جو نثر میں ہم پڑھتے ہیں یا شاعری میں پڑھتے ہیں تلمیحات، ان کی وجہ معلوم ہوئی کہ یہ کیسے مشہور ہوئیں، کیسے قصے، کہانیاں قرآن پاک کے حوالے سے جتنی بھی تلمیحات ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات میں نے اس کتاب میں دیکھی ہے، رفیع الدین راز صاحب کے جتنے بھی غزلیات کے مجموعے ہیں، ان تمام میں جو تلمیحات کا استعمال ہوا ہے، شفیق الرحمان الہ آبادی نے واضح مدلل انداز میں ایک ایک تلمیح پر بات کی ہے، اور اس کے پس منظر کو واضح کیا ہے، اور میرے جیسے لوگوں کے لیے بڑی کارآمد یہ کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ شفیق الرحمان صاحب صدر ہیں شعبہ اردو میلسی گورنمنٹ کالج کے، اور آپ کی اس ٹائم جو ہیں 10 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ ان میں ایک کون و مکان اور رفیع الدین راز تلمیحات اردو، تلمیحات و اصطلاحات، یہ تو حوالے جات میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کا جو تعارف ہے، اور یہ آخری صفحات پر ان کی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں: آئینہ خیال، تحقیق و تنقید، شاعر علی شاعر کی تخلیقی جہتیں، جاوید صدیق بھٹی کی ادبی مسافت، انوار ادب، ملتان میں اردو شعر و ادب، گلزیب عباسی کی افسانوی جہتیں، رفیع الدین راز کی شاعری میں تلمیحات، ڈاکٹر نجیب جمال شخصیت و فن، اور جیسی اور کتابیں، مضامین، تبصرے، بڑا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور شفیق الرحمان صاحب سے کلمی ملاقات رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ جس طرح کا ادب تخلیق کر رہے ہیں، جس طرح کی تحقیق و تنقید کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے۔ آپ یہ کتاب تلمیحات راز کا جب آپ مطالعہ کریں گے
تو ضرور مجھ سے اتفاق کریں گے۔ اس کتاب میں جو تلمیحات 51 سے زائد تلمیحات جو ہے نا اس میں دی گئی ہیں، ان میں سقراط، سکندر، گنگا، لیلا، تاج محل، سرمد، کعبہ، قابیل، منصور، طائف، سیتا، رام، راون، غالب، کیس، کوہ ندا، محمود غزنوی، آب بکا، آب کوثر، ارسطو، خضر علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، نمرود، آزر، انجیل، ارم یعنی جنت، سامری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ، ایاز و محمود، اقبال، دست کلیم، حضرت یوسف علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جامع جم، داغ دہلوی، روح، جبرائیل علیہ السلام، شاہ جہان، لنترانی، میر جیسی اور تلمیحات اس میں شامل ہیں۔ اور شروع میں شگفتہ خورشید کا جو ایک طویل مضمون ہے، بڑا شاندار، ایک ایک چیز کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اور راز صاحب کی شاعری کا اجمالی تعارف جو ہے نا شفیق الرحمان صاحب کراتے ہیں، اس کے بعد تلمیح کا آغاز و اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رفیع الدین راز کی شاعری میں تلمیحات، دیدہ خوش خواب اور اسی طرح اور بھی آراء اس میں شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 33 سے تلمیحات کا آغاز ہوتا ہے۔ شفیق الرحمان صاحب پہلے اس تلمیح کا پس منظر میں جاتے ہیں، ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ کیسے واقعہ تھا یا کیا ہوا۔ اس کے بعد رفیع الدین راز صاحب کی شاعری میں سے وہ اشعار وہاں کوٹ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں ایک کتاب میں ہم نے کئی کتابیں پڑھ لیں، کئی کتابوں سے لطف اندوز ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا شاندار تلمیحات کا مجموعہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو تلمیحات راز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ بھی صاحب کتاب ہیں، کتاب دوست ہیں اور کتاب سے محبت رکھتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کتاب ریکمینڈ کروں گا۔ آپ ضرور اس کتاب کو لیں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے ضرور اتفاق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رہے۔ اللہ تعالیٰ شفیق الرحمان الہبادی کو صحت و تندرست کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور اسی طرح وہ ادب تخلیق کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔